1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیر کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسطوں میں پیدا ہوئے۔ جیسے کہ اقبال کہتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب 40 سالوں میں، اور وہ جوان ہو گئی، اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، قتال کیا۔ جیریکو، اریحا اس کا نام تھا، آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، وہ اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیریکو ایک مشہور شہر ہے، سب سے پہلے وہ فتح کیا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب 12 ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی، اختلافات بھی ہوں گے۔ جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں، مہاراجے ہیں، نواب ہیں، لوکل لوگ کھڑے ہو گئے، اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا۔ پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے، ان سے شادیاں بھی کی، ان سے خلا ملا بھی رکھا، مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے، غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی۔ تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں، سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں جن میں ان کو کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سنہری دور، جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ، یعنی فرق نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین۔
لیکن ان کی خلافت راشدہ میں 300 برس کا فصل ہے. دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 300 سے بھی تقریباً 350 برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزرے. بہرحال یہ 100 سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت داؤد کی حکومت. اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا، جنات ان کے تسلط میں آ گئے، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں. اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں.